بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک معاہدہ کرتا اور اس پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے دور دراز ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دورہ حکومت ختم ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اس بادشاہ کو پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا، جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر باد کہہ دیتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو اس جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے تباہ ہوا تھا۔ ایک نوجوان نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک میں لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہ کے تمام اصول اور طریقہ سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ 1 سال کے بعد وہاں سے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہ کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جگہ دکھانے کا اہتمام کیا، اور جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، اور جانوروں کی آوازیں جزیرے سے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کو تمام پچھلے بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے طاقتور جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام تر خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ میں جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات لگائے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا، ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت زیادہ لباس تنظیم کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ اس جزیرے پر خرچ کرتا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں
جانتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد مجھے اس جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال مکمل ہونے کے بعد آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ آخر کار 2 ماہ مکمل ہو گئے۔ بادشاہ کا 1 سال مکمل ہوا۔ حسب عادت وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو عمدہ لباس پہنایا، ہاتھی پر بٹھایا تھا کہ وہ اپنی رعایا کو خیر باد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بھی بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے، لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے وہ داناؤں کا قول سنا ہوگا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت سے دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو اور باقی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ اس وقت تمام بادشاہ محل کی ناگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا کرتا تھا اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اس جزیرے کو ایک ایسی قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی بقیہ زندگی آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے کو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر ہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ ہیں۔ جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں۔ بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔